میں مدینہ مارہرا کی قسمت ہے۔ لیکن کربلا میں جب اسلام بچایا جا رہا تھا تو صحابہ دکھائی نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے مشیت کے دو راہیں متعین کر دی۔ اسلام پھیلانا ایک الگ نظام ہے، اسے بچانا ایک الگ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھیلانے والا بچانے والا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ صرف پھیلانے والا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے صرف بچانے والا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اہل بیت اور قرآن مل کر اسلام پھیلاتے رہے، اہل بیت کے سلسلے میں داخل خلفاء بھی اسلام پھیلاتے رہے، غیر سادات علماء ربانیین بھی اسلام پھیلاتے رہے اور بچاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اکبر کے دین الہی سے بچانے والے کا نام امام ربانی فیض احمد سرکار مجدد الفیضانی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا پوتا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجا قلم اٹھا کر جب توہین رسالت کرنے لگا تو بچانے کے لیے امام اہل سنت فضل حق آبادی سامنے آئے، شاہ عبدالقادر بنایوری سامنے آئے۔ علامہ منور الدین سامنے آئے، مفتی صدر الدین آزمردہ سامنے آئے۔ وہ اسلام، وہ سنیت، وہ محبت، وہ عشق رسول، وہ ولیوں سے محبت، اولیاء اللہ سے پیار جب اس پر حملہ ہونے لگا تو بچانے کے لیے جو شخصیت سامنے آتی ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ عشق و محبت تو سنیت ہے، کیونکہ اگر آپ کو رسول سے عشق و محبت نہیں ہے تو آپ سنی نہیں۔ تو عشق و محبت تو اہل سنت کا درجہ ہے، ہمارے امام کا درجہ امام عشق و محبت۔ عشق و محبت سنیت اور امام عشق و محبت امام اہل سنت۔ تھوڑی سی میری خواہش ہے کہ جب اب نعرہ لگاؤ امام عشق و محبت، امام عشق و محبت، تو جواب دو اعلیٰ حضرت اعلیٰ، تاکہ سنیوں سے بلند دکھائی دے۔ بولا مشترک ہو جائے گا، غلط نہیں ہوگا، غلط بالکل نہیں ہے، مشترک ہے۔ عشق و محبت آپ میں بھی ہے، عشق و محبت الحمدللہ ہے، ہمارے سید صاحب میں ہے۔ ہم لوگ تو یہی نہیں جانتے کہ تقریر میں کیا بولنا ہے، یہ بھی نہیں جانتے کیا بولنا ہے، مگر ہم ذرا جڑے رہتے ہیں ٹاپک سے۔ یہ ہوا ان کا الگ الگ نام ہے، کبھی نے پچھوا کہتے ہیں، کبھی پوروا کہتے ہیں، کبھی دکھنیا کہتے ہیں، جدھر سے چاہتے ہیں۔ بادشاہ ہے، شہزادے ہیں، جیسا مود ہو، آدھے رسول ہیں، گلشن زہرا کے پھول ہیں۔ لیکن سچویشن یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت ہے اور عادت کریمہ یہ ہے کہ دارالفتاحی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد دینا، کہاں میں چلے گئے؟ میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، گھر میں رہے، جو گھریلو فرائض ہیں وہ بھی ادا ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت دارالفتاح میں گزر رہا ہے۔ باہر نکلے نہیں، کانفرنسوں میں گئے نہیں، سیمینار اٹینڈ نہیں کیا، جلسوں میں جاتے نہیں، 1-2 بار جبلپور، شادی خاتمہ الہ آباد، اور حج کرنے کے لیے 2 بار گئے تو بمبئی، کمرے میں جو بند ہے، اور مدینۃ العلم کا علم، باب العلم کی اجازت سے علوم و فنون کا سمندر کمرے کے اندر کتابیں لکھتا رہا، جوابات دیتا رہا، تب
تفقہ فی الدین کا یہ عالم، فقہ حنفیہ پر کامل مہارت کا یہ عالم، کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو بولتے رضا تو میرا شاگرد ابو یوسف کی طرح ہے۔ یہ فتاوی رضویہ فقہ کی کسی ایک کتاب کا نام نہیں، یہ حنفی فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتب فقہ ہے کہ یہ سمندر ہے، سارے مسائل اس کے اندر ہے۔ ملت دیابنا کو للکانے والا کمرے میں، توہو کی دھجیاں مارے والا بریلی میں بیٹھا کمرے میں، فرقہ باطلہ کی تردید میں لگا ہوا مدرسے میں، اتنے عظیم سرمائے کو مدرسے میں کمرے میں بند رہنا پڑا، مگر قربان جاؤ اس محدث اعظم پر کہ بند کمرے کی امانت کو جو قلم سے چل رہا تھا، گاؤں گاؤں، گھر گھر، دریا دریا، دیہات دیہات، افکار رضا کے پھیلانے والے کا نام محدث اعظم ہے۔ دو جملے میں بات ختم کر دوں، اگر بریلی میں مجدد اعظم کا قلم چل رہا تھا تو پورے ہندوستان میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا۔ محدث اعظم کسی ایک مدرسے کے سند یافتہ کا نام نہیں، محدث اعظم ہند کسی ایک مدرس کا نتیجہ نہیں۔ پورا درس نظامیہ مکمل کیا لکھنؤ میں، اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حدیث کا الگ سے تعلیم حاصل کی۔ صاحب الاقتدار سرکار عبد المقتدر بدایونی قادری رحمت اللہ علیہ سے سند حدیث لیا، محدث کی ڈگری انہوں نے دی، اور جب محدث اعظم محدث بن کر کے کچھوچا آئے کہ ہم سبھی ہیں غوث اعظم، سرکار مخدوم میں اہل سنت سرکار سرکارہ سید شاہ علی حسین رحمت اللہ علیہ نے جب سند دیکھا کہا یہ کافی نہیں ہے، ابھی تم مکمل عالم نہیں بنے ہو، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، محدث ہو گئے، شاہ علی حسین کہتے ہیں ابھی تم مکمل نہیں ہوئے ہو، ابھی تم جاؤ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی سیکھو۔ 2 سال تک محدث اعظم رضوی دارالفتہ میں فتویٰ نویسی سیکھتے رہے، اعلیٰ حضرت کا قرب خاص ملا، اور 2 سال کے بعد مکمل ہونے کے بعد وہ کچھوچا ہے۔ تو محدث اعظم کسی چلتے پھرتے آدمی کا نام نہیں، سید ہو جانا آسان ہے، سید کا بیٹا سید، لیکن محدث اعظم ہونا آسان نہیں۔ علم و فضل، تقوی و طہارت، شریعت و طریقت کا اطاعت، معرفت، حضرت شاہ علی حسین کی نسبت، سلطان الواجدین احمد اشرف کی بیعت، محدث سورتی کا علم حدیث، امام احمد رضا کا تفقہ فی الدین، جب کسی ایک ذات میں اکٹھا ہو جائے تو اسے محدث اعظم کہتے ہیں۔ محدث اعظم وہ ذات ہے جس میں علی حسین بھی ہے، آل رسول مارارمی بھی ہے، امام احمد رضا بھی ہے، ان کی ذات میں محدث سورتی بھی ہے، عبد المقتدر بدایونی بھی ہے، بدایون جاؤ گے عبد المقتدر ملیں گے، مارانا جاؤ گے آل رسول ملیں گے،
اس محدث اعظم کی کانفرنس کیا ہے جس میں سب ملیں گے. یہ وہ دھارا ہے جس میں سارے دھارے ملے ہوئے ہیں. وہ فتنہ شدھی کا چلا. مسلمانوں سے کہا گیا اپنے گھر واپس آ جاؤ, گھر واپسی کرو. اس فتنے کو روکنے کے لیے جو سب سے بڑی دو پہلے سنت و جماعت کی تھی اسے محدث اعظم کہتے ہیں. پنجاب اور ہریانہ کے پاس جو مسلمان بے چین ہو کر کے دین بدل رہے تھے اس کے روکنے والے کا نام محدث اعظم ہے. اعلیٰ حضرت نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ جو کروں گا سب میں کروں گا. انہوں نے ایک جماعت منتخب کر لی. صدر الفاضل کو مراد آباد سے, صدر الشریعہ کو گھوسی سے, بہت سارے علماء کو لاہور سے, پنجاب سے, مولانا احمد اشرف کو کھچوچا سے ایک ٹیم اعلیٰ حضرت نے بنایا. رد دیابنا کے لیے انہیں آگے بڑھاؤ. احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اعلیٰ حضرت نے دوسرے کو آگے بڑھایا. لہذا ماراہرا اور بریلی کا رشتہ اٹوٹ ہے. ماراہرا اور بریلی کا رشتہ اٹوٹ ہے. کچھوچا اور بریلی کا رشتہ اٹوٹ ہے. سر پٹک پٹک کے مر جاؤ, توڑ نہیں پاؤ. وجہ یہ ہے کہ چاہے ماراہرا مطہرہ ہو یا کچھوچا مقدسہ ہو, بریلی سے ان دونوں کا رشتہ خون کا نہیں ہے, روح کا رشتہ ہے, روحانی رشتہ ہے, عقیدے کا رشتہ ہے, مسلک کا رشتہ ہے. تم ٹوٹ جاؤ گے, یہ رشتہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بدھائی دیتا ہوں کہ جیسے محدث اعظم کانفرنس کر کے آپ نے بریلی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے, مولانا مطہرہ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے, کالپی شریف نے خود کالپی شریف کو خراج عقیدت پیش کیا. کبھی سوچا کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی ایسا فن نہیں جس پر کتاب نہ لکھنا ہو؟ تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ کوئی ایسا علم نہیں جس پر کتاب نہ ہو؟ تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ قرآن کا صرف ترجمہ کیوں کیا؟ تفسیر بھی لکھوا دیتے. ایسا لگتا ہے کہ میرا مجدد صاحب کشف و کرامات ہے. میرا مجدد صاحب کشف و کرامات مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ کہیں لڑانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں تو کچھ کام میں کروں, کچھ کچھوچا کروں. ترجمہ اعلیٰ حضرت نے لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ بریلی کے ترجمے کو سمجھانے کے لیے کچھوچا سے تفسیر اشرفی لکھی جائے. اور جیسے ترجمے سے تفسیر الگ نہیں ہوتی, احمد رضا سے کچھوچا والے بھی الگ نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان کچھوچا شریف, فیضان بریلی شریف. آپ صرف اتنا سوچو کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت و جماعت مجدد ملت تھے اور ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تھے, جھگڑا نہیں. سوچو, ادھر اعلیٰ حضرت عدل بریلوی, ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں, پیار محبت. ان کے بعد ادھر حجت الاسلام حامد رضا اور ادھر مولانا احمد اشرف, پیار محبت. ادھر تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند, ادھر محدث اعظم ہند, پیار محبت. ادھر مفسر اعظم ابراہیم رضا, ادھر سرکار کلام, پیار محبت. تین پشت کا جو پیار محبت چل رہا تھا, تم سوچو کس کی نظر لگ گئی؟
مگر نظر لگانے والے نظر لگاتے رہو. ہمارا تعلق نظر کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمارا تعلق نظریے کا. نظر تو بد ہو سکتی ہے، نظریہ بد نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کو یاد رکھو، ایک رہو، نیک رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.